عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة المعصومة يا بنت موسى بن جعفر، سلام الله وسلام ملائكته وعباده المنتجبين عليك وعلى آبائك المطهرين. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأن. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ہستی کا تعارف کروانے جا رہے ہیں جو یقیناً کسی کے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں کہ اس ہستی کے فضائل بیان کر سکیں۔ آپ کا نام تاریخ میں سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا لکھا گیا ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ امام رضا علیہ السلام کی خواہر ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں یکم ذی القعدہ 173 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی رحلت 200 ہجری ایران کے شہر قم المقدس میں ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 28 برس کی تھی۔ آپ امام کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے امام رضا علیہ السلام کے باقی سب سے زیادہ افضل تھی۔ اگر آپ کے علم کی بات کی جائے تو آپ کا علم بے مثال تھا، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ چند لوگ مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دروازے پر آتے ہیں اور دق الباب کرتے ہیں۔ پوچھا گیا آپ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، امام علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان سوالات کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو اندر سے جواب دیا گیا کہ امام علیہ السلام تو سفر پر ہیں، لہٰذا ان کی بیٹی سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا موجود ہے، آپ کے سوالات کے جوابات وہ دیں گی۔ اور پھر سیدہ نے ان کے جوابات ان کو کاغذ پر لکھ کر دیے، اور وہ لوگ واپس اپنی منزل پر گامزن ہوئے کہ مدینے کی حدود میں ہی تھے کہ ان کی ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے شہر مدینہ گئے تھے، کچھ سوالات پوچھنے تھے، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، لہٰذا ہمارے سوالات کے جوابات آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے لکھ کر دیے ہیں، اور آپ دیکھ لیں آیا یہ جوابات درست ہیں یا نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ جوابات دیکھے اور فرمایا جوابات بالکل درست ہیں، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا علم موجود تھا۔ ہر دور میں اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا گیا، اسی طرح سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا پر بھی ظلم و ستم کیا گیا۔ عالم غربت یہ تھی کہ آپ کے والد یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طویل مدت کے لیے جیل میں قید کر دیا گیا، اور اسی قید خانے میں آپ کے والد محترم کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے والد محترم کی لاش مبارک کو بغداد کی پل پر رکھ دیا گیا۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے والد محترم کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ غربت کی انتہا ہو گئی کہ آپ کے والد کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام کو جبراً مدینے سے جلا وطن کر کے خراسان کی طرف بھیج دیا گیا۔ آپ کے والد کی شہادت کے بعد اور امام رضا علیہ السلام کی جلا وطنی کے بعد آپ نے بھی مدینے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور ہاشمی خاندان کو لے کر آپ اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے خراسان کی طرف سفر عشق کرنا شروع کیا۔ جب آپ کا قافلہ ایران کی حدود میں پہنچا تو ظالموں نے شہر ساوا میں آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ کے ہاشمی خاندان کو شہید کر دیا گیا۔
اہل کم کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً ساوے کی جانب سفر کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کم شہر چلنے کی استدعا کی۔ آپ نے مومنین کے اصرار پر ان کی استدعا کو قبول کرتے ہوئے کم جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ کم لایا گیا۔ کم میں آپ نے 17 دن موسیٰ بن خزرج اشعری کے گھر پر قیام کیا اور 17 دن کے بعد آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ کو امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام نے کم کے قبرستان بابلان میں دفن کر دیا، جہاں پر آپ کا روضہ مبارک آج موجود ہے۔ آپ کی منزلت کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور جس طرح کے روایات میں ہے کہ جس نے بھی بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی کم میں زیارت کی تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔